بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال تعالى في مقام آخر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم کسب الحلال فریضة بعد الفریضة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج میری تقریر اور بیان کا موضوع ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، رزق کمانے والوں کے نام۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالی نے انسان کو اس زمین پر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی روزی کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے اس زمین کے اندر اور اس زمین کے اوپر رزق کے سارے وسائل اور سارے اسباب رکھ دیے ہیں، پیدا فرما دیے ہیں۔ ان اسباب اور ان وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے انسان اپنی روزی کماتا ہے، اپنا رزق کماتا ہے۔ سامعین کرام، بنیادی طور پر انسان رزق کمانے کے لیے 3 ذرائع استعمال کرتا ہے۔ نمبر 1، قدرتی ذرائع۔ قدرتی ذرائع، اس سے مراد وہ طریقے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیے ہوئے وسائل کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے روزی کمائی جاتی ہے، جیسے زراعت، کان کنی، ماہی گیری، جنگلات وغیرہ سے لکڑیاں حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ سامعین گرامی، یہ طریقہ انتہائی بنیادی بھی ہے اور انتہائی قدیم بھی ہے، مگر قدرتی ذرائع کو استعمال کرنے کے لیے اور قدرتی ذرائع سے رزق حاصل کرنے کے لیے ملکی قوانین پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سامعین محترم، دوسرا بنیادی ذریعہ وہ ہے صنعتی ذرائع۔ صنعتی ذرائع، اس سے مراد وہ طریقے ہیں کہ جن میں قدرتی ذرائع کو استعمال میں لاتے ہوئے ان سے کارآمد، مفید اور ضرورت کی تمام اشیاء تیار کی جاتی ہیں، جیسے کپاس سے دھاگا بنانا، دھاگے سے کپڑا بنانا وغیرہ وغیرہ۔
تمام صنعتی کاروبار کا یہی ذریعہ معاش ہے۔ سامعین محترم، تیسرا بنیادی ذریعہ وہ خدمات ہیں۔ اس سے مراد وہ سرگرمیاں ہیں کہ جن میں قدرتی ذرائع اور صنعتی ذرائع دونوں کی مدد کی جاتی ہے، جیسے زرعی پیداوار کو بازار تک لانے کے لیے خدمات فراہم کرنا، صنعت کے لیے افرادی قوت مہیا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تین بنیادی ذرائع ہیں۔ سامعین محترم، ان تین بنیادی ذرائع کے علاوہ دنیا میں رزق کمانے کے بے شمار ذرائع موجود ہیں، جن تمام کا احاطہ کرنا، تمام کو شمار کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج رزق کمانے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، تم حلال اور پاکیزہ مال کھاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو حلال مال ہم نے تمہیں دیا ہے تم وہ حلال مال کھاؤ۔ ان دونوں آیتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حلال مال کھایا کرو۔ حلال مال کھانا تو جائز ہے، حرام مال کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال مال کا حاصل کرنا فرض ہے بعد اور فرضوں کے، یعنی ان فرائض کے بعد جو ارکان اسلام ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمانے کو فرض قرار دیا ہے۔ جب اس حدیث سے حلال کمانے کی فرضیت معلوم ہو رہی ہے، ساتھ ہی اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حرام کمانا جائز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے اس شخص سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھایا ہو۔ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ سب سے بہترین کھانا، سب سے بہترین روزی وہ ہے جو محنت سے کما کر کھائی جائے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ صرف پاک اور حلال مال ہی قبول کرتا ہے۔ حرام مال اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل بھی ذرا بھی مقبول نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں واضح طور پر پیغام دے رہی ہے، سبق دے رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کماتا ہو اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، قربانی کرے،
اور دیگر مالی عبادات کرے تو وہ مال اللہ تعالیٰ کے ہاں ذرا بھی قبول نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں وہ جسم ہرگز داخل نہیں ہوگا جو حرام مال کے ذریعے پلا اور بڑا ہوگا، اور جو جسم حرام مال کے ذریعے پلا اور بڑا ہوگا وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ اب اس حدیث سے یہ مفہوم واضح طور پر سمجھ آ رہا ہے کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے وہ سزا بھگتے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق کے 10 حصے ہیں، رزق کے 10 حصے ہیں، ان 10 حصوں میں سے 9 حصے رزق صرف ایک تجارت میں ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ تجارت ہے، تجارت میں برکت ہے اور اسی میں رزق زیادہ ہے، لہذا اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال مال کمانے والا، محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ یعنی جو آدمی حلال روزی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ خود بھی حلال رزق کھاتا ہے، اپنی اولاد کو بھی حلال رزق کھلاتا ہے، تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو ایک آفر کروا دی ہے، پیشکش کروا دی ہے کہ جو تاجر یہ چاہتا ہو کہ میں قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں، صدیقین کے ساتھ ہوں، شہداء کے ساتھ ہوں، تو صرف 2 کام کر لے، ایک سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، اور دوسرا خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ دے، صرف 2 کام۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے تاجرو، تم سے بیع میں یعنی خرید و فروخت میں اکثر فضول باتیں ہو جاتی ہیں، اکثر قسمیں کھائی جاتی ہیں، لہٰذا تم اس تجارت میں، اس بیع میں، اس خرید و فروخت میں صدقہ ملا لیا کرو، تاکہ یہ صدقہ ان فضول باتوں اور ان قسموں کا کفارہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس حال میں شام کی کہ دن بھر کام کرنے کی وجہ سے، دن بھر محنت کرنے کی وجہ سے شام کو اس کا جسم، اس کا بدن تھکن سے چور ہو گیا ہو، تو اس نے اس حال میں شام کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت۔ تمام ذرائع معاش میں جو اہم اور فوقیت رکھتا ہے وہ تجارت ہے۔ تجارت وہ واحد ذریعہ معاش ہے جو باقی تمام ذرائع معاش پر فوقیت رکھتا ہے، اس کی خاص اہمیت ہے۔ اسلام کا جو اصل مزاج ہے وہ بھی تجارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تاجر تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاجر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تاجر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت مشہور تاجر،
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تاجر، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر. ایک بہت بڑی لسٹ ہے. جو صحابہ کرام تاجر تھے وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کے بعد بھی تابعین، تبع تابعین مشہور ہیں جو تجارت کیا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام بھی سر فہرست ہے. تو محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو رزق کمانے والوں کے نام ہے وہ مختصر انداز میں ذکر کیا. اللہ تعالی ہم سب کو حلال مال خود کھانے، اپنی اولاد کو کھلانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.